جوان کس طرح سے اپنے سیکشول ڈیزائر پہ قابو پا سکتا ہے؟ اگر کوئی مریض بیڈ پر ہے تو وہ کس طرح سے نماز پڑھے؟ اور اگر شوہر کام کاج نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ایام اعزا ختم ہونے ہی والے ہیں اور 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن نزدیک آ رہا ہے۔ اس لیے آج کے برنامے کا آغاز امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث سے کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، پشیمانی اور ننگ و ذلت کا سبب نہ بنو۔ چلیں دوستوں، اسی حدیث بابرکت کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ جوانی میں شہوت پر کس طرح قابو پایا جائے؟ جوانی میں انسان کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ کہ جوان کی جو ذمہ داری ہے اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس بات سے مطلع کرے اور انہیں اطلاع دے اس بات کی کہ وہ اگر اس کی انہوں نے شادی کا انتظام نہ کیا جلد از جلد تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ آج کل کے دور میں کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ کی کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات لڑکی والے جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے ہوتے اور رشتہ دینے میں اور اس طرح کی چیزوں میں مسائل پیدا کرتے ہیں کہ جو کاملاً غیر شرعی ہیں۔ اب اس میں یہ کہ بہرحال جو بھی درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے قیامت کے دن اس کو خود اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی اگر لڑکے کے ماں باپ جو ہے وہ کسی غیر شرعی وجہ سے لڑکے کی شادی نہیں کر رہے، مثلا یہ کہ تمہاری جاب نہیں ہے یا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ تو خدا نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اسی طرح سے لڑکی والے بھی، تو ان کا جواب انہیں خود دینا پڑے گا۔ لیکن جوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کی شادی نہیں ہو پا رہی کسی بھی ایسی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ میں احتیاطات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ گوشت ترک کر دے۔ 40 دن میں صرف ایک چھوٹی پوٹی سے زیادہ گوشت نہ استعمال کرے، مسالہ جات کا استعمال بند کر دے۔ اگر روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے، تنہائی سے بے شدت پرہیز کرے اور اپنے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پیدا کرے کہ جو اس کو دن بھر میں تھکائیں، تاکہ رات میں جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹے اسے فوراً نیند آ جائے۔ اور اٹس بیٹر کہ سونے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک اچھی واک کرے یا ایک اچھی رننگ کرے اور اتنا اپنے آپ کو تھکا لے تاکہ وہ فوری طور پر سو سکے۔ اگر ان چیزوں کو رعایت کرے اور پروردگار سے دعا کرے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل میں رہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ پروردگار اس کی مدد کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اور اگر جوان اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود اس دور میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ شہداء میں شمار ہوتا ہے اور پروردگار اس کو فرشتوں سے زیادہ افضل قرار دیتا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ نیچرل ڈیزائر ہے اور اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، لیکن شہوت اور سیکشول ڈیزائر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر کوئی مریض بیڈ پر ہے تو وہ کس طرح نماز پڑھے؟ چند صورت ہے اس مسئلے میں۔ مثلا جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا فریضہ ہے کہ نماز کو بیٹھ کر پڑھے۔ جتنی دیر انسان قیام کر سکتا ہے اس وقت تک کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر اگر قوت اور اس کی طاقت ساتھ نہ دے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ حالت اختیار میں کسی بھی چیز کا سہارا لینا نماز کی صورت میں صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مجبور ہے اور طاقت اس کی جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر عصا یا دیوار کا سہارا انسان لے سکتا ہے نماز پڑھنے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ نہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے نہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اس طریقے سے کہ اس کا بدن اور چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ بنا بر احتیاط واجب سر کے اشارے سے ایسا انسان رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اگر سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہو گیا ہے، تو پھر آنکھوں سے اشارہ کرے گا۔ اور مریض انسان اگر 3 مرتبہ رکوع اور سجود میں سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی العظیم و بحمد نہیں کہہ سکتا تو 1 مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ کہے تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک اہم بات اور قابل غور بات یہ ہے، جو انسان جتنی دیر بھی کھڑے ہو کر اگر کوئی ذکر مثلا نیت یا سورہ حمد پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا حصہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کھڑے ہو کر بالکل نہیں پڑھ سکتا تو جتنی دیر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اسے اتنا ذکر جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا۔ مثلا نیت کے بعد جو ہے وہ سورہ حمد اتنی استطاعت اور قوت ہے کہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو اسے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ اگر ایسا انسان نہیں کرتا ہے، یعنی اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے سورہ حمد اور اس نے نہیں پڑھا، یا بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ
سکتا ہے سورہ حمد اور اس نے نہیں پڑھا، لیٹ کر اشارے سے پڑھنے لگا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اس لیے حالت اختیار میں قوت کو دیکھتے ہوئے، طاقت کو دیکھتے ہوئے جتنا حصہ اس کے امکان میں ہے وہ اسے بجا لائے گا۔ اگر کھڑے ہونے کی صورت میں جو ہے اس کی طاقت اور قوت ہے تو کھڑے ہو کر اتنا پڑھے گا، اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اگر یہ دونوں صورت ممکن نہیں ہے تب جو ہے وہ لیٹ کر وہ پڑھے گا، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر شوہر کام کاج نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں بیوی کیا کرے؟ شادی کے بعد میاں بیوی پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ مرد پر جو حقوق واجب ہیں ان میں سے ایک اہم حق بیوی بچوں کی تمام ضروریات کو فراہم کرنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ مرد کام کرے، محنت کرے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام ضروریات کا بندوبست کرے۔ ایسے میں اگر کوئی مرد گھر پر نکما بیٹھا رہے اور گھر والوں پر بوجھ بنا رہے تو یہ اس کے لیے شرعن اور اخلاقاً جائز نہیں ہے۔ مرد کا دوسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عورت ایک پھول کی طرح ہے جو نازک ہوتی ہے، اس لیے ایک پھول کی طرح اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایسے میں اگر ایک مرد اپنے گھر کی خواتین پر ظلم کرتا ہے تو یقیناً قابل مذمت ہے، اور خاندان کے بڑوں اور سماج کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو سمجھائیں اور اس پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اس ظلم سے باز آئے۔ اس سلسلے میں مناسب ہے کہ بستی میں موجود کسی عالم کی طرف بھی رجوع کیا جائے اور ان سے بھی مشورہ لیا جائے۔ دوستو، خالی بیٹھنا، فارغ رہنا اسلام کو قطعی ناپسند ہے۔ اسلام شدید مذمت کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو کام نہیں کرتے ہیں اور بالکل فارغ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لیبغض العبد النوام، یعنی پروردگار ایسے بندے سے کہ جو صرف خالی بیٹھا رہتا ہے اور سوتا رہتا ہے، ایسے شخص سے پروردگار سخت نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ کامیابی عطا کرنا خدا بند عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، خدا ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹریون کے ذریعے۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ ضرور ممبرشپ حاصل کیجیے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔